رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم شروع کر رہے ہیں ایک نئی سیریز جس کا نام ہے سیرت النبی. اب جانیے اس عظیم مربی، دائی اور سید المخلوق سراپا رحمت کے بارے میں. ان جیسا کبھی اس کرۂ ارض نے نہیں دیکھا، نہ آسمان نے دیکھا. ان جیسا دوسرا کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے محمد عربی ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب دیکھیں، یہ جو سیرت النبی کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلی ہی ایپیسوڈ سے جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں لیں گے. نہیں، دیکھیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں میں بتاؤں گی کہ سیرہ کے کیا معنی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ کوئی عام سے بندے کے بارے میں تو جیسے ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، ان کا سٹرگل کیا تھا، کیسے انہوں نے اپنے لوگوں میں انقلاب لایا، یہ سب کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے بارے میں جب تک آپ ان کے کیریکٹرسٹک کے بارے میں نہیں جانیں گے، یعنی ان کے آپ خصوصیت کو نہیں جانیں گے، تب تک آپ اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے، جب تک آپ کا ایک رشتہ بن نہیں پائے گا. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہیں، کیا کیریکٹرسٹک آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو یونیک اسپیشلٹی اور خصائص جو ان کے ہیں، جن کو عربی میں شمائل کہتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، اللہ نے سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے. اللہ نے خود ان کو چنا ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کے ذکر کو اللہ نے خود کہا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، میں نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. تو جب اللہ ان کا ذکر کو بلند کرنے کی بات کہے تو وہ کوئی بات اور ہوتی ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ کس طرح تمہارا رفع ذکر کروں، یعنی ذکر کو بلند کروں. تو میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تھے مکہ میں. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو سنیے، سمجھیے بات کو کہ سورہ علم نشرہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مٹھی بھر ایمان لائے تھے. اور وہ جو ہے کس کیفیت میں ہوں گے؟ اب آپ کو یہاں سے تشریح کرنے کی بات سمجھنا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، کہ وہ لوگ صرف
مٹھی بھر یعنی 10 سے 12 لوگ سے زیادہ نہیں تھے، ان کو پیس کے رکھ دیتے مکہ والے. تو اللہ وہاں پہ کیا گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے، رفعنا لک ذکرک. تو 10 سال مکی دور، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، یعنی آپ نے دیکھا جو سٹرگل ہوئی، جو جد و جہد تھی، اور جو کفار مکہ تھے وہ لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی بندشیں لگائیں، رکاوٹیں ڈالیں، آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، گھاٹی میں قید کیا، وہ سب کے باوجود یہ آیت شان سے کھڑی تھی کہ رفعنا لک ذکرک. پھر وہ لوگ اس میں آ گئے کہ جب حج ہوتا تھا تو لوگوں کو ہائر کرتے تھے، جیسے آج کل جو ہے میڈیا ہے وہ کچھ بھی گورنمنٹ کی پالیسی لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کی بجا رہا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ لوگوں نے لے کر آیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ لوگ جب حج میں آئے تو ان سے متاثر نہ ہوں، اور وہ کیا کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. 10 سال وہ زندگی کے گزارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر جب آپ پورے دین کو پھیلاتے ہیں اور فاتح مکہ بن کر جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب خلافت جو ہے راشدہ کا دور ہوتا ہے اور اسلام پوری افق پر چھا جاتا ہے، تو ہر ظلمات اور ہر باطل کو وہ ختم کرتا ہوا جب پوری دنیا پر چھاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح سے کونے کونے میں پہنچا. اور چوتھے گواہ ہم خود ہیں. اس 1400 سال پہلے جو مکہ کی گھاٹی میں جو کلمہ نکلا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کا ذکر اس قدر بلند، وہ کلمہ اس قدر برحق، میں اور آپ گواہی دے رہے ہیں، اور آنے والے قیامت تک کے لیے لوگ گواہی دے دیتے رہیں گے. اس سے زیادہ کسی اور پروف کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کا رسول برحق ہے، قرآن برحق ہے؟ تو یہ ہے خصوصیت، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رفعنا لک ذکرک. ان کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو بہت زیادہ کیا سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ آپ سنیے پھر انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے آپ کو اذان میں، آپ کی نماز میں، خطبے میں، سب جگہ یہ صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رحمت ہے، اس پر عمل کرنا، ان کا آنا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجنا، یہ خود کیا ہے، رحمت ہے. اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یقین کے ساتھ سننا کہ میرا ایمان میں اضافہ ہوگا، مجھے اللہ کے رسول کی محبت بڑھے گی، اس کو پڑھنا سب کچھ رحمت ہے. جب درود آپ پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 250 سے زیادہ بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، ولی اللہ ہیں، ان لوگوں نے نام دیے اچھی محبت سے. آپ کے ادب میں انہوں نے 250 سے اوپر کے نام ان کے ساتھ ہے، منسوب ہیں کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کی وجہ سے لوگوں نے 250 سے زیادہ نام دیے ہیں. لیکن یہاں پہ میں کچھ ناموں کا لوں گی، ذکر کروں گی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، تو وہ نام پہ ہم غور کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو جبرین مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا جو مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا حاشر وانا عاقب انا رحمت انا توبہ وانا مکفہ وانا نبی ملاحم. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں الماہی ہوں اور میں ہی حاشر ہوں، عاقب ہوں، اور میں سراپا رحمت ہوں، اور میں توبہ ہوں، اور میں مکفہ ہوں، اور میں نبی ملاحم ہوں. تو یہ تھوڑے سے نام کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ دو نام قرآن میں آپ کو ملتا ہے، محمد اور احمد. محمد جو ہے وہ 4 بار اور احمد 2 یا 3 بار ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 4 بار آیا، اور احمد جو ہے وہ جب بھی آیا ہے تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو آیا ہے. ٹھیک ہے. تو محمد یحمدو حمدن، یعنی اتنی زیادہ تعریف اس کی جس کا
حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، جس کا بنیادی حق ہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تمام رسول، فرشتے اور تمام مخلوق، اس دنیا کی اور ابدی دنیا اور اس دنیا میں تمام انسانوں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی کون؟ جو ایمان لے کر آئے گا، انڈائریکٹلی کون؟ جو لوگ نہیں ایمان لائے ہیں وہ آخرت میں ان پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ سب کے لیے جب جانیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا نام ہے محمد، یعنی بہت زیادہ جو ہے ان کی تعریف کی گئی، ان کا اخلاق، ان کے شفقت رحمت پچھلی امت اور حالیہ امت، زمین و آسمان میں تو ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کی تعریف اور حمد اتنی نہیں ہو سکتی جتنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ تصور سے ہمارے بالاتر بات ہے۔ کوئی ایسا ملی سیکنڈ دنیا میں وقت نہیں گزرتا جب لاکھوں لوگ آپ کی تعریف، حمد، درود یا اذان میں یا نماز میں ان کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ تو اس کا نام ہے محمد۔ اس قدر تعریف، یعنی ایک ملی سیکنڈ دنیا کا ایک ایسا زمین کا خطہ نہیں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اب ایک اور بات سنیے کہ قیامت کے روز سارے لوگ، قیامت جو ہے اس میں سارے لوگ ہے نا نبی آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کہیں گے کہ آپ ہمیں کیا کریں؟ شفاعت کر دیجیے۔ اس دن سب اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں گے، تمام خلقت جتنی حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے جو آخری بندہ ہوگا قیامت کے دن تک کا، وہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ شفاعت کریں گے، کہیں گے کہ نبی آدم سے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے بھی گناہ ہوا تھا، مجھے اپنی پڑی ہے، نفسی نفسی، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ وہاں جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں نے ایک غلطی کی تھی۔ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ میری کشتی میں آ جاؤ۔ تو کوئی بہت غلط بات بھی نہیں ہوتی، ایک طرح سے صحیح بات بھی ہے کہ آپ کشتی میں آ جاؤ تو ہدایت بھی مل جائے گی، جان بھی بچ جائے گی۔ تو اللہ نے ان کو روک دیا کہ وہ ایک غلط کیا ہے؟ کام ہے۔ تو وہ انہوں نے ان سے، حالانکہ اس وقت ہی انہوں نے توبہ کر لی تھی، لیکن وہ اس پہ اتنے شرمندہ ہوں گے۔ دیکھیے یہ رسولوں کا وصف ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی بھی غلطی کو بہت بڑی مانتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے کہیں گے کہ تم کیا کرو؟ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب خلقت جائے گی تو وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے بھی یہ میرے بس کا نہیں ہے کہ میں یہ شفاعت کروں۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھے۔ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، انا سقیم۔ جب وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ میلے میں چلیں تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، وہ بیمار نہیں تھے۔ تو جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو دوسرا انہوں نے کام کیا تھا کہ وہ بت توڑ دیے تھے۔ تو جب چھوٹے بتوں کو توڑ کے بڑی بت کے پاس انہوں نے وہ کلہاڑا رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ لوگ آئے کہ کیا ہے یہ، کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے پوچھ لیجئے، یہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہی قتل کیا ہو یا پھر اسے پتا ہو۔ تو وہ کہہ رہے کہ وہ دوسرا جھوٹ تھا۔ اور تیسرا جب انہوں نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جب وہ جو خراب بادشاہ تھا اس نے غلط نظر ڈالنی چاہی تو انہوں نے کہا تھا یہ میری دینی بہن ہے۔ تو حالانکہ تینوں جھوٹ بھی نہیں تھے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ رسولوں کا یہ وصف ہے کہ بہت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کے پاس جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو وہ ایک گناہ ہوا تھا، جیسے ہم بہت زیادہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مشہور مکہ انہوں نے مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، حالانکہ ان کا انٹینشن یا ان کی نیت تو مارنے کی بالکل نہیں تھی۔ تو وہ اپنے اس گناہ سے پشیمان ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام الگ پشیمان ہوں گے۔ تو ساری خلقت کہاں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور وہ پتہ ہے قیامت کیا ہے؟ ہم قیامت سمجھتے ہیں اس ساعہ کو، حالانکہ ساعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گھڑی جب وہ ٹرمپٹ بلو ہوگا یعنی سور پھونکا جائے گا، وہ الساعہ ہے۔ تو وہ ساعت جو قریب لگی ہوئی ہے، تو وہ ساعت جو ہے نا وہ تمہیں دنیا ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قیام ہے۔ قیامہ مطلب ہوتا قیام کرنا۔ ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قیام یعنی کھڑے ہونا۔ تو یہ کھڑے ہونا اپنے آپ میں اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ لوگ شفاعت کریں گے کہ اللہ ہمارا حساب کر دے۔ یعنی اتنا نفسی اس قدر بے چینی، اس قدر گرمی، اس قدر عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے کہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب ہو جائے، ہمیں جہاں پہنچنا ہے ہم پہنچ جائیں۔ تو تمام خلقت کس کے پاس آئے گی؟ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور آپ سے کہے گی کہ نا آپ جو ہے کیا کریے، تمام کافر، مسلم، ملحد سارے کے لوگ سب آئیں گے اور کیا کہیں گے کہ نا آپ ہمارا وہ کریے۔ تو وہ کہیں گے انا لہا،
انا لہا، میں حاضر ہوں. سنتے ہی کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں حاضر ہوں، یہ میرا کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ کے حضور. تمام انسانیت اس وقت مسلم، کافر، فاجر، ملحد، امیر، غریب، نیک، بد، کالا، گورا، ساری انسانیت تعریف کر رہی ہوگی. کس کی؟ حمد کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو اس وقت اللہ رب العالمین ایک اسٹیشن پرووائڈ کرے گا، ایک مقام دے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے جو بلیورز ہیں، جو مومنین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دن میں 5 بار دعا کرتے ہیں. جب اذان سنتے ہیں تو مشہور جو دعا ہے اسے یاد کر لیجئے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تقرب اور خاص فضیلت عطا کر اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ یہ مقام ہے. تو آج ہم نے محبت کی نہیں ہوگی، آج ہم نے اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کیا ہوگا، آج ہم نے دھیان سے سنا نہیں ہوگا، تو کل جب ساری دنیا کر رہی ہوگی اس میں آپ بھی کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو تھوڑا سا ہمیں اپنا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ نام ہے احمد، یعنی احمد والی تعریف، یعنی وہ تعریف محمد میں کوانٹٹی شامل تھی تو دنیا میں ان کی بہت تعریف ہو رہی تھی. احمد میں کوالٹی ہے، تو یہ کوالٹی جو ہے آخرت میں جا کے کمپلیٹ ہوتی کہ وہ آپ ہی کو یہ ملا ہے بس کہ آپ کو وہ مقام ملے گا، مقام محمود، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں گے، اللہ تو حساب شروع کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا الماہی، ماہی وہ جس نے نا کفر کو ختم کرنے والا، وائپ آؤٹ کر دیا، عرب سے کفر کو ختم کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا الْحَاشِرُ، جمع کرنے والا، میرے بعد کوئی رسول نہیں، پھر سب لوگ جمع ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ قیامت کے لیے، حساب دینے کے لیے. اس لیے کہا کہ انا الحاشر. اور بلکہ قیامت میں آپ آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک نشانی ہے کہ اب قیامت ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عاقب ہیں، کیونکہ رسول کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقطع کر دیا ہے. یعنی ہی از اے سیل آف دا پروفیسی، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آپ کہتے ہیں انا رحمہ، میں رسول ہوں رحمت، سراسر رحمت. اور ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو اللہ کی محبت حاصل کرنا، ان سے محبت کرنا ایمان کامل ہے، ان سے محبت کرنا سراسر رحمت ہے. آپ کے اوپر رحمت برستی جب آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ رحمت ہے. پھر کہتے ہیں اور توبہ. دیکھیے توبہ جو ہے اس کا بھی ایک الگ مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کی امتی کو، یہ توبہ کا بہت بڑا ان کو تحفہ ملا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا نبی الملاحم، یعنی میں فتنہ اور ٹرائلز کا جو ہے نا کیا ہوں، میری امت پہ ایک ایسا ٹرائل، ایسا فتنہ آئے گا جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈروایا تھا. اور وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنۃ الدجال. تو وہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ وہ ایک عام انسان سے ختم ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے خاص انسان کی ضرورت پڑے گی، خاص اس کی پڑے گی. تو وہ امام مہدی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ہے جو دجال کا خاتمہ کریں گے، یعنی وہ انسانیت بے بس ہو جائے گی. تو وہ بھی آپ کی امتی کو فیس کرنا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نا کیا اسپیشیلٹی ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. بہت ساری ہیں لیکن میں چند پہ یہاں پہ آپ کے سامنے لائی ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، سیل آف پروفیسی ہیں. اس کے بعد آپ کے رسالت جو، جب ہم بولتے ہیں نا سیل آف پروفیسی ہیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ آپ آخری رسول ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی رسول تو نہیں آنا ہے، لیکن آپ کے اس مقام کی وجہ سے آپ کی امتی کا درجات کافی بلند ہو گئے ہیں کہ آپ کا جو مشن جو زندہ ہے اس کو جو لے کے کھڑا ہوگا تو وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ نبیوں والا کام ہے. یہ مقام اللہ کے رسول کے امتی کو ملا ہوا ہے. ان کی امتی کی جو ہے نا اس وجہ سے جو مقام رسول کا ہے اس کی وجہ سے اس امتی کا رتبہ بھی بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. یہ رسالت کو تقدیر میں اللہ نے عرش پہ لکھ دیا تھا
کہ محمد الرسول اللہ ہی جو ان کی رسالت ہے وہ اللہ نے لکھ دی تھی. یہاں تک کہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں ابھی طین اور روح کے درمیان تھے. طین کہتے ہیں مٹی کو، تو ہم بولتے ہیں نا ہم مٹی کے پتلے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی مٹی کے پتلے سے اور روح کے درمیان وہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کا جو ہے وہ اللہ نے وہ اعلان کر دیا، پھر وہ ڈیسائیڈڈ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد رسول ہے، واحد نبی ہیں جو تمام انسانیت کے لیے اور تمام جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. پھر آپ کا رعب اللہ نے بہت رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بھی تھے تو دیکھیے ایک واقعہ ہے جو ہم سیرت میں لیں گے انشاءاللہ، کہ کوئی بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، ابو جہل ایک بار مارنے اٹھا تو اس رعب سے نہ ان کے ساتھ جو آئے کہ نہ فرشتہ لے کے کھڑا تھا کوڑا آگ کا، وہ پیچھے ہٹ گیا. ان کی ہیبٹ ایسی تھی. اسی طرح سے آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ غزوہ تبوک پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک پہ، تو پیچھے جو پشت پر ان کے مدینہ، یعنی ان کا سٹی جو تھا، شہر تھا مدینہ، تو وہ ایسی ہی تھا. اور 1 مہینے کی مطلب دوری، اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے آگے چلے گئے تھے، لیکن دشمن کو یہ مطلب قطعی جو ہے نا وہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ سب سے لارجسٹ ہے، سب سے بڑی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ان کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے سب سے بڑی مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی جو ہے نا جب دکھائے گئے جنت میں نا چوتھائی جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر جب دکھایا آدھا تب آپ خاموش تھے. پھر جب دکھایا گیا 2/3 جنت میں آپ کی امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے تھے؟ خوش، مطلب مسکرائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے اس قدر فکر مند تھے. پھر ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ سب سے بڑا معجزہ موسیٰ اسلام کو یا عیسیٰ اسلام کو ملا تھا، لیکن ہم مغالطے میں رہتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑا اور موسٹ پاورفل معجزہ اگر کوئی ہے وہ ہے قرآن. معجزہ اسے کہتے ہیں جسے عاجز کر دینا. آج انسان کی عقل اور اس کی جو ٹیکنالوجی اور اس کے تمام لوازمات کے ساتھ وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے جب وہ قرآن کے سامنے آتی ہے. قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے اس آج کی دنیا میں بھی. لیکن کوئی آدمی بے ایمانی کرنا چاہے، نہ ماننا چاہے، بات الگ ہے. تو یہ جو ہے قرآن وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پھر اسراء اور معراج، یہ ایک ایسی عظیم نشانی اللہ نے دی اپنے اس عبد کو، اس رسول کو، کہ کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. انسان تو چھوڑے، فرشتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر لے جایا گیا تو جیسے بتایا جاتا ہے کہ فرشتے نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، پھر وہ براق پہ اوپر گئے. اور اسی طرح سے جب اوپر گئے تو وہاں بھی فرشتوں کا جو سردار تھا، جو جبرائیل امین، وہ ایک مقام پہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے میری مرتبہ نہیں ہے، یہ مجھے ہے نہیں پرمیشن کہ میں آگے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے ہیں اور اللہ سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے. تو یہ سب سے عظیم چیز جو ہے یہ ملتی ہے. تو ہم انشاءاللہ پھر جب سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا حکم کو بجا لاتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ انا سید ولد آدم، اور میں کیا ہوں؟ میں جو ہے آدم علیہ السلام کے اولاد کے پرفیکٹ ہوں. مطلب اللہ نے ان کو پرفیکشن میں کریٹ کیا ہے. ان کو تمام مکمل، ان کا اخلاق مکمل، ان کی شخصیت مکمل، ان کے سراپا، ان کا جو کیا ہے ہستی، وہ ایک مکمل ایک جامع شخصیت ہے. اور اسی لیے وہ کیا ہے؟ وہ لیڈر ہیں سب کے، وہ ہمارے لیڈر ہیں. پھر 2 نفخہ یعنی 2 ٹرمپٹ جب بلو ہوگا، سور جب پھونکا جائے گا، تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ساری دنیا تلپٹ ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گی؟ چکنا چور ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. قیامہ مگر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. وہ الساعہ جو رہے گی، جب سور پھونکا جائے گا دنیا درہم برہم ہو جائے گی. تو اور دوسرا سور جب پھونکا جانے سے پہلے آپ کی قبر کیا ہوگی؟ سپلٹ ہوگی، یعنی اوپن اپ ہو جائے گی، اور آپ سب سے پہلے اٹھیں گے اور رب کی دربار میں حاضری دیں گے. اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام خلقت جو ہے بولتے ہیں اپنی اپنی قبروں سے نکل کے دوڑتے ہوئے پہنچیں گے کہاں پر؟ اپنا حساب دینے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دیا جائے گا، حوض کوثر. اور وہ حوض کوثر جو ہے، جو اس کا پانی پی لے گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، کہ اس دن جس نے پی لیا تو پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کے سارے کام پھر آسان ہو جائیں گے. اس حوض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنا سے، یعنی جو یمن کا شہر ہے، وہاں سے لے کے مکہ تک کی بڑی وہ حوض ہے.
پھر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے ہوں گے جو کہ نا صراط کو کراس کریں گے، جو ہم کہتے ہیں نا صراط کو کراس کرنا، تو وہ صراط جو رہے گی اس کو کراس کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو گائیڈ کریں گے جنت میں جانے کے لیے، جنت کے لیے، اور سب سے پہلے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا، تو جنت کا جو گارڈ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد، تو وہ کہے گا آپ کے نام پر دروازہ کھولنے کا حکم ہے، یہ ہے اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، اور ان کی امتی پہلی امتی ہے جو جنت میں داخل ہوگی، حالانکہ کرونالوجی کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں، لیکن ہمیں جنت میں داخلہ پہلا ملے گا۔ دنیا کے کاغذات بنوانے کے تو بڑی محنت ہوتی ہے ہماری، NCA NRC کے بعد سے، کہ ہمارے کاغذات صحیح رہیں، تو جہاں کا جو گھر ہے وہ کوئی پرابلم اس میں نہ آئے، یہاں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں پرابلم نہ آئے۔ آخرت کا کیا؟ آخرت کے گھر کے بارے میں کیا؟ آخرت کا پیپر صحیح بنوایا ہے؟ اور آخرت کا پیپر یہاں وہاں نہیں بنتا ہے، نہ کسی کو پیسے کھلانے کی ضرورت ہے، صرف آپ کو محنت کرنی ہے، اپنی کیا بولتے ہیں اس کو، نیتوں کو صحیح کرنا ہے۔ یہ کرامن اور کاتبین آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، آپ کا کاغذ بن رہا ہے، اس کاغذ کو آسانی سے نہ لیں، اس کاغذ کے بارے میں فکر کریں۔ پھر سب سے اونچی جنت جو ہے الفردوس، اس کے سب سے اعلیٰ اور بلند مقام وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ایسی جنت ہے جو بالکل ٹھیک عرش کے نیچے ہے، وہ اس کا نام ہے الفضیلہ، اس کا نام ہے۔ اس مقام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کی ڈائریکٹ نیچے ہے، اس میں کوئی نہیں رہے گا سوائے ایک کے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پہلے وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے لیے بنایا ہے، اور پھر وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ ماڈسٹی سے کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهَا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ جگہ دے۔ سوچے انہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے، لیکن وہ کس طرح سے، دیکھیے یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمیں بھی کتنا اپنا سر جھکا کے اطاعت کرنی چاہیے۔ کہیں ہے ہم ان کی طرح لگتے ہیں؟ کچھ تو ہو ہمارے، تو اللہ تو یہی تو چاہ رہا ہے نا کہ یہ رول ماڈل اپنائیں آپ۔ تو کتنی ماڈسٹلی وہ کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهَا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ جگہ دے۔ اس لیے اذان کی بات کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، بہت ہی زیادہ، ایسا لگتا ہے بہت معمولی اور چھوٹا سا کام، ایسے مت سمجھیں آپ، وہ بہت بڑا کام ہے، وہ آپ انشاءاللہ کرتے رہے، جب بھی موقع ملے، آپ جب بھی یاد آ جائے۔ اس کو کیا ہوگا کہ جب آخرت میں ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہوں گی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ۔ ہم کل جب دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، دکھتے تھے، اور ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی عادت کیا تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وہ ہول ہم ایک بولتے ہیں نا برڈ آئی ویو سے ہم انشاءاللہ سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو خوب پروموٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ضرور اپنے کامنٹس میں آپ کیا چاہتے ہیں وہ بھی اگر آپ لکھیں گے تو میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔